مختصراً یہ بھی اقتدار میں آئیں یا آواز اٹھائیں کہ ایک بلوچستان کے موجودہ فعال کمیشن ہو، جسٹس جاوید اقبال کا وہ ٹھگیوں کے بنیاد پہ نہ ہو، بلوچستان کے لوگوں کی تجارت کا سلسلہ ہے جو جس نے بین الاقوامی ادارے اس کو اپنی نظر سے گزارے تاکہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اس کو بھی ایک طریقے سے یہاں پر حل کریں۔ بلوچستان کے اندر ایک احساس صوبے کے محرومی سیاسی عمل طویل میں عرصہ سے موجود تھا اور موجود ہے۔ ایجنسیوں کا ساز باز کو ختم کیا جائے۔ اب چونکہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یہاں جو مائنس بلوچستان کا پالیٹکس ہے، ہم بالکل کلیئر ہے اس بات پر کہ ریاست میں کبھی پالیٹکس کا معاملات بنتا ہے، جو معاہدے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر کسی چیز کو کہہ دیا جائے تو وہ بنتے ہیں، ان معاہدوں کی پاسداری ان کی ہونی توہین ہو چاہیے گئی تھی اور ہونی جیسے کہ ابھی میں سیٹ بیلٹ پہ ان سب کو وعدہ کرنا پڑے گا۔ 1973 کا جو اس کو کانسٹیٹیوشن تھا علل اعلان کہیں گے کہ آئندہ اس کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا، کو نہیں چلا سکتا ہے۔ ہم نے یہاں پر اپنی سماجی پسند طور اور پہ ناپسند یہ کے دیکھا ہے تحت اجرتی قاتل لوگوں کو مرضی سے الیکشن جتوائے گئے اور ہرائے گئے۔ ریاستی خفیہ اداروں نے عوام نے جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا ان لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ بلوچستان کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چل پا رہا۔ جب فیڈریشن میں کے سمجھتا ہوں اندر کہ جو مختلف اکائیاں شامل ہوں جعلی صوبائی اسمبلی اور کسی یا ایک اکائی پارلیمنٹ کے کے ذریعے ساتھ قانون سازی ہوئی، یہ ہمارا سلوک مطالبہ روا یہ بھی رکھا ہے جائے تو پھر وہی ہوتا ہے اس جو آج ہو قانون رہا ہے۔ سازی کو ریورس کیا جائے گا، اور ہم میرا آج یہ یہاں پر مطالبہ اس بھی لیے ہے آئے کہ یہاں شہیدے لوگوں کو کہ رئیسانی صاحب نے ہمیشہ جو allotments پارلیمانی کیے گئے ہمارے سیاست کی، وسائل کا، اس کو بھی کینسل کے کرنے خاندان کا نے پارلیمانی یہ سیاست ہمارے ساتھ کی، وعدہ کریں اور بلوچستان کو ایک قومی اور اکائی یہ کا حیثیت سے سمجھتے تھے سمجھیں اور پارلیمنٹ میں اس اور کا ہم امید پارلیمانی رکھتے ہیں نظام میں اس کا کہ یہ انشاءاللہ حصہ اس ڈالیں۔ معاملے میں ہمارا پورا ساتھ دیں گے بلوچستان کا صاحبزادہ صاحب کہ کہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے ہی 43% بات نہیں چیت ہے۔ کا حل نکلتا ہمارے ہے۔ سمندری حدود بھی ہے 60% ہم بنتا چونکہ ہے۔ تحریک تحفظ آئندہ یعنی آپ اس کو پاکستان بھی کہیں گے کہ محمود خان پاکستان اچکزئی سے صاحب کی 60% سربراہی کے اندر آبادی اگر ہمارا کم ہے، یہ ہمارا آئین اجداد کے کا تحفظ کا سرزمین ہے، بیڑا لے کر ہم نے نکلی ہے، اس اپنی کو ہمیشہ ذاتی اور اپنے خون پولیٹیکل سے انٹرسٹ اس سے کا بالا تر دفاع ہو کیا کر۔ ہے۔ سیاسی پاور عمل پالیٹکس کو سے آپ بالا راستہ تر دیں ہو گے تو تشدد ختم ہوگا۔ یہاں یہاں پر آئے ریاست نے بھی اس لیے دہشت بھی گردی کہ میں اظہار یکجہتی بھی اپنا کریں، کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی ریاست لیے کہ روکے۔ تعاون کی ہم درخواست توقع بھی رکھتے کریں ہیں کہ بلوچستان اور کے اس لیے مسائل بھی کا پرامن حل کہ اگر کچھ تلاش پہلو کرنے جو میں ہم سے پوشیدہ ہیں، آپ کیونکہ اپنا کردار ادا کریں گے ہم میں سے تاکہ جس کرب، جس غم، بہت سو کا تعلق جس بلوچستان کے ساتھ دہشت نہیں گردی، ہے، ریاستی constant traveler دہشت ہیں گردی سے ہم بلوچستان کے، گزر رہے ہیں، اس لیکن کا جو راستہ local روکنے میں آپ اپنا dynamics کردار local ادا آدمی کریں گے۔ بتلا سکتا آپ ہے، سب کا مشکور ہوں اور توقع رکھتا اور کوئی ہوں نہیں بتا سکتا۔ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے یہاں اجلاس کا boycott بلوچستان کیا تھا، کا جو مائنس اس کی بھی بلوچستان ایک کا بنیادی پالیٹکس وجہ ہے اس کو ریاستی دہشت اداروں گردی کے کا مسئلہ، خاص law باز and سے order کا آزاد کر مسئلہ کے آپ کھل کے سیاسی بلوچستان عمل کے اور حصہ بنائیں KPK گے۔ کے اندر ہے۔ تھینک یو۔ ایک وہ اور آپ وہاں پر بلا کسے رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آباد کا MNA، اس پہ موقف کلیئر کر دیں۔ یہاں میں ایک اور بھی مطالبہ آپ کے توجہ گجرات کرتا کا ہوں، جتنے MNA، سیاسی کارکن ہیں، جیلم کا MNA، جتوئی صاحب کو سندھ میں کراچی کا انتہائی معتبر شخص ہے، مرتضیٰ صاحب سندھ ان کے کو کسی مرتضیٰ علاقے کا جتوئی MNA، صاحب کو جعلی اور جو کیسز میں disturbing الجھایا areas گیا ہیں، ہے۔ وہاں سے ایک ایک اسی بندہ طریقے اپنی سے مرضی سے ہمارے ایک اور بہت آپ نے ہی ان کو محترم قومی سابقہ سلامتی کی پارلیمنٹیرین ہیں ہمارا وہاں علی پر بھی وزیر موقف صاحب، یہ تھا ان کو کہ جس کے گھر میں کبھی آگ ہب لگی کے ہے، جیل اس میں، سے بلائیں۔ کبھی سکر کے جیل میں، کبھی اس سے کراچی، تجاویز ان کو ملے فوراً آزاد کیا اور جائے۔ اس سے پوچھے کہ عمران اس خان کو صاحب کیسے اس کیا ملک جائے گا، کے یہ سیاسی وجہ تھی کارکن ہمارے ہیں بائیکاٹ کرنے اور کی۔ اسی طریقے سے ہم ہمارے آج بھی یہ بلوچستان کے سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس کہ وقت جب پنڈی تک کے جیلوں میں، بلوچستان کی وہ جس میں سالار آوازیں کاکڑ صاحب ہیں، ان سب کو جو ہمیشہ مسنگ آئین پرسن پاکستان سمیت کو ان کو اپنی رہا ریزرویشن کیا کے جائے باوجود تسلیم تاکہ کرتی ہم رہیں۔ اپنے حقیقی آج بھی زندگی کی طرف حکومتوں کو لوٹیں آن بورڈ لے اور کے اپنے سرزمین کا ترقی میں اپنا کردار ان ادا کے کر اوپر ہونے والے ظلم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لشکری رئیس ثانی صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے، میں تو خیر بلوچ ہونے کے ناطہ سے یہ میرا گھر ہے، اس لیے میں مہمان نہیں ہوں جو آپ نے مہمانوں کی شکریہ ادا کیا، لیکن بارکیف آپ نے جتنا ماشاءاللہ پرتکلف ہمارا جو ہے یہ ابھی ہم نے چائے بھی پلائی اور جتنی آپ نے خاطر اور خدمت کی ہے ہم اس کے مشکور ہیں، میں اپنے اور اپنے ساتھی انصاروں کی طرف۔ ہم یہاں عمران خان کا بنیادی طور پر پیغام بھی لے کر آئے تھے۔ ہم اختر مینگل صاحب کے اس میں بھی گئے جو 28 تاریخ سے وہ ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے کوئٹہ میں آنے سے جو ہے مانے کر دیا گیا ہے اور وہ وہیں
دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے پہلے کم از کم یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کسی کو جو ہے ان کی چادر اتاری جائے اور گھسیٹا جائے کسی عورت کو، اس طریقے سے بلوچستان میں یہ کام جو شروع ہوا ہے، جو مارنگ بلوچ کا کیا گیا ہے، وہ صرف وہ یہاں کی بیٹی نہیں تھی، وہ ہمارے لیے، پنجاب کے لیے، جس طرح صاحب نے کہا سندھ کے لیے، کے پی کے لیے وہ ہماری بھی بیٹی تھی. تو اس لیے چائے بھی پلائی، پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کیا، ہماری باتیں بھی سنی اور اپنی باتیں بھی سنائیں. ہم امید کرتے ہیں، اور اب جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو یہ تمام آوازیں تحریک تحفظ پائے پاکستان کے اندر جو آوازیں ہیں، یہ بلوچستان کی آواز بن کر فیڈریشن اور فیڈرل کیپٹل کے اندر واپس جائیں گی. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ. رئیسانی صاحب آپ کے ساتھ جی، میں ایک مرتبہ پھر اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ بات چیت کے ذریعے لوگوں کے سر پر دست شفقت رکھ کر، ان کے زخموں پر مرہم لگا کر، ان کی بات کو سن کر، ان کے وسائل پر ان کا پہلا حق تسلیم کر کے ہم انشاءاللہ ایک ایسے پاکستان کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اور اس پاکستان کو بنانے والوں نے دیکھا تھا. میں ایک مرتبہ پھر تمام وفد کی طرف سے رئیسانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اپنے مہمانان گرامی سب کا مشکور ہوں کہ وہ اس حالات میں آئے اور ہم سے بات چیت کی، ہمارا تلخ باتیں بھی سنی اور اپنا کمٹمنٹ بھی دیا. ساتھ ساتھ میں پریس کا مشکور ہوں کہ میرے خیال کوئی 3-4 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں، ان کا مشکور ہوں کہ وہ انتظار کرتے رہے اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمارا آواز پہنچائیں گے کہیں نہ کہیں. میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ بلوچستان کے موجودہ اور سابقہ حالات اور اس ملک کے فیڈریشن کے آئندہ پہ ہم نے تفصیلاً بات کی، اور یقیناً کئی باتیں تلخ تھے کیونکہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس لہجے میں ایک تلخی سے آئی ہے، مگر کیونکہ ہمارے انتہائی معتبر معزز مہمانان گرامی انہوں نے ہمارا بات بھی سنا، میں مختصراً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس آئین کا بات کر رہے ہیں وہ اپنے اصل شکل کا آئین ہوگا اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے مکمل کمٹمنٹ دیں گے پاکستان کے لوگوں کو اور بلوچستان کو. ایک ایگریمنٹ خانقلات اور بانی پاکستان کے درمیان میں 1948 میں ہوا تھا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں اور جب موقع ملے اپنے طاقت کے ساتھ آئیں تو اس کو اس آئین کا حصہ بنائیں تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو احساس ہو کہ وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. یہاں صاحبزادہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہاں جب یہ تشریف لائے اور انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کا احساس محرومی دیکھا، مگر میں اس کا تھوڑا سا اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں محرومی سے بات گزر گیا ہے، یہاں احساس محکومی ہے. جہاں جعلی لوگوں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے پارلیمنٹ، اسمبلی، سینٹ میں، وہاں ہمارے سول بیوروکریسی پہ بھی لوگ اس قسم کے لا کے مسلط کیا ہے. ہمارا سول بیوروکریسی بھی اس صوبے کے تمام معاملات سے لا تعلق ہو چکا ہے. ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں خواتین سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو آزاد کیا جائے، ان کے کیسز واپس لیں. مسنگ پرسنز کے لیے جب یہ اقتدار میں آئے یہ آواز اٹھائیں کہ ایک باضابطہ فعال کمیشن ہو، جسٹس جاوید اقبال کا وہ ٹھگیوں کے بنیاد پہ نہ ہو. ایک باضابطہ فعال کمیشن ہو جس میں بین الاقوامی ادارے اس کو اپنی نظر سے گزاریں
تاکہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اس کو بھی ایک طریقے سے ہم حل کریں. صوبے کے سیاسی عمل میں ایجنسیوں کا ساز باز کو ختم کیا جائے. اور خصوصاً ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں جو مائنس بلوچستان کا پالیٹکس ہے، سرینا ہوٹل میں کبھی پالیٹکس کا معاملات بنتا ہے، کبھی کسی اور دفتر میں پولیٹیکل پارٹیاں بنتے ہیں. یہاں جو ہمارے ساتھ اتحاد کے جو ساتھی آئے ہیں ان سب کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ اس کو علل اعلان کہیں گے کہ آئندہ ایجنسیوں کا ساز باز اور سیاست اس ملک کو نہیں چلا سکتا. ہم نے سماجی طور پہ یہ دیکھا ہے اجرتی قاتل تو بہت ہوتے ہیں. اب پاکستانی ریاستی خفیہ اداروں نے اجرتی پارٹیاں اور اجرتی سیاسی لوگوں کے ذریعے بلوچستان کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چل پا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس جعلی صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہوئی، ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے اس قانون سازی کو ریورس کیا جائے گا. اور میرا یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہاں چہیتے لوگوں کو جو الاٹمنٹس کیے گئے ہمارے وسائل کا اس کو بھی کینسل کرنے کا یہ ہمارے ساتھ وعدہ کریں اور بلوچستان کو ایک قومی اکائی کا حیثیت سے سمجھیں اور پارلیمنٹ میں اس کا پارلیمانی نظام میں اس کا حصہ ڈالیں. بلوچستان پاکستان کا صاحبزادہ صاحب 43% نہیں ہے. ہمارا سمندری حدود بھی ہے 60% بنتا ہے. آئندہ آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ پاکستان کا 60% ہے. آبادی اگر ہمارا کم ہے، یہ ہمارا اجداد کا سرزمین ہے. ہم نے اس کو ہمیشہ اپنے خون سے اس کا دفاع کیا ہے. سیاسی عمل کو آپ راستہ دیں گے تو تشدد ختم ہوگا. یہاں ریاست نے بھی دہشت گردی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی ریاست روکے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا پرامن حل تلاش کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ جس کرب، جس غم، جس دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی سے ہم گزر رہے ہیں اس کا راستہ روکنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا مشکور ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ یہاں بلوچستان کا جو مائنس بلوچستان کا پالیٹکس ہے اس کو ریاستی اداروں کے ساز باز سے آزاد کر کے آپ کھل کے سیاسی عمل کے حصہ بنائیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو. ایک وہ عمران خان صاحب والا پیغام دے دیں اور دوسرا یہ ایجنسیوں کا کردار والا اس پہ موقف کلیئر کر دیں. یہاں میں ایک اور بھی مطالبہ آپ کے توسط سے کرتا ہوں. جتنے سیاسی کارکن ہیں، جتوئی صاحب کو سندھ میں انتہائی معتبر شخص ہے، مرتضیٰ صاحب، ان کو مرتضیٰ جتوئی صاحب کو جعلی کیسز میں الجھایا گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت ہی محترم سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں علی وزیر صاحب، ان کو کبھی ہب کے جیل میں، کبھی سکر کے جیل میں، کبھی کراچی، ان کو فوراً آزاد کیا جائے. عمران خان صاحب اس ملک کے سیاسی کارکن ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے بلوچستان کے کچھ لوگ اس وقت پنڈی کے جیلوں میں، جس میں سالار کاکڑ صاحب ہیں، ان سب کو مسنگ پرسن سمیت ان کو رہا کیا جائے تاکہ ہم اپنے حقیقی زندگی کی طرف لوٹیں اور اپنے سرزمین کا ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لشکری رئیس ثانی صاحب کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے، میں تو خیر بلوچ ہونے کے ناطہ سے یہ میرا گھر ہے، اس لیے میں مہمان نہیں ہوں جو آپ نے مہمانوں کی شکریہ ادا کیا. لیکن بہرکیف آپ نے جتنا ماشاءاللہ پرتکلف ہمارا جو ہے یہ ابھی ہم نے چائے بھی پلائی اور جتنی آپ نے خاطر اور خدمت کی ہے ہم اس کے مشکور ہیں. میں اپنے اور اپنے ساتھی ہمساروں کی طرف سے. ہم یہاں عمران خان کا بنیادی طور پر پیغام بھی لے کر آئے تھے. ہم اختر مینگل صاحب کے اس میں بھی گئے جو 28 تاریخ سے وہ ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے کوئٹہ میں آنے سے جو ہے مانے کر دیا گیا ہے اور وہ وہیں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے پہلے کم از کم یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کسی کو جو ہے ان کی چادر اتاری جائے اور گھسیٹا جائے کسی عورت کو، اس طریقے سے جس طریقے سے بلوچستان میں یہ کام جو شروع ہوا ہے، جو مارنگ بلوچ کا کیا گیا ہے، وہ صرف وہ یہاں کی بیٹی نہیں تھی،
وہ ہمارے لیے، پنجاب کے لیے، جس طرح صاحب نے کہا سندھ کے لیے، KPK کے لیے، وہ ہماری بھی بیٹی تھی. سو اس لیے کسی کا بھی اگر دوپٹہ اچھالا جاتا ہے یا کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے ماں بہن بیٹی کو، تو وہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے. سو ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آئے تھے اور عمران خان کی خاص ہدایت تھی. اور جتنے بھی یہاں زیادتی اور ظلم ہوئے ہیں، میں رئیس ثانی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں ہمیں بالکل اس سے متفق ہیں. جو ظلم اور زیادتی روا کی گئی ہے یہاں بلوچ قوم پر، اس کا بھی ہمیں ادراک ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کا اندیا جو نہ صرف دیتے ہیں بلکہ ہم ان کے تحفظ کے لیے نہ صرف بلوچستان کے جو ہے عوام کے تحفظ کے لیے بلکہ تمام پاکستان کے ساتھ جس وقت اب ظلم اور جو جبر ہو رہا ہے، جو استحصالی قوتوں نے یہاں اس طریقے سے ایک غلبہ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، یہ فارم 47 کی حکمرانی جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 17 سیٹوں والا جو ہے جیتنے والا وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے دھرتی ماں کو ایسا لوٹا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور 180 سیٹیں جیتنے والا، یعنی آپ 8 فروری 2024 کو 180 سیٹیں جیتنے والا وہ پابا سلاسل ہے، وہ جیل میں ہے. تو یہ اگر جو قومیں اپنا جو ہے ماضی سے نہیں سیکھتی ہیں تو کیوں کر پاکستان ٹوٹا تھا؟ اس لیے کہ وہ بھی ہم نے مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. 160 سیٹیں جیتنے والا جو شخص تھا، جو پارٹی تھی، اس کو اقتدار نہ دیا، ملک کو توڑ دیا گیا. اب بھی 180 سیٹیں جیتنے والے کو اقتدار سے مانے کر دیا گیا، اس سے چھین لیا گیا اقتدار اور 17 سیٹیں والوں کو دے دیا گیا. خدا کا خوف کریں. اس طریقے سے نہ تو ملک چلتے ہیں، نہ ہی حکومتیں چلتی ہیں، نہ ریاستیں چلتی ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے. کیا ماں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری یہی ہے کہ خدا را آئین کے حدود و قیود کے اندر رہ کر بیرکس میں واپس جاؤ. آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس ملک کی حکومت کرنے کا. یہ عوام کا استحقاق ہے اور آئین میں عوام ہی کو مقتدر کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اسمبلی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروونشل صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، یہ ہے ریاست. ریاست عوام ہے اور باقی تمام جو ہیں وہ عوام کے ملازم ہیں. اور یہی آرٹیکل 5 میں کہا گیا کہ وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی اور تابعداری اور پاسداری آئین اور قانون کے ساتھ ہوگی. اس میں کسی اور کا نہ چیف جسٹس کا ذکر آتا ہے، نہ آرمی چیف کا ذکر آتا ہے. وہ سرکاری ملازم ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے. اگر یہی بات ہم تسلیم کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست چلے گی. اور یہ ہم رئیس ثانی صاحب کو وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ